حضرات، جوانی کی زندگی میں انسان کو کیا کیا کرنا چاہیے اور کن کن چیزوں سے اپنے آپ کی حفاظت کرنی چاہیے، اس سلسلے میں ابھی تک جو گفتگو ہوئی اس کا بنیادی نقطہ امید ہے کہ آپ میں سے بہتوں کے ذہن میں آ گیا ہوگا۔ اس سلسلے میں چند باتیں اس مختصر وقت میں اور عرض کی جاتی ہیں۔ پہلی بات کہ ہمارے سامنے نمونہ صالح جوان ہونا چاہیے، نہ کہ بگڑا ہوا جوان۔ یعنی ایک جوان کو پہلے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ میں رول ماڈل کس کو بناؤں گا۔ انسان کا مزاج یہ ہے کہ وہ کچھ بھی کرنے سے پہلے یہ دیکھتا ہے اور کیا کرتے ہیں۔ آپ کپڑا بنانا چاہیں گے، پہلے دیکھیں گے آج کل لوگ کیسے کپڑے پہنتے ہیں۔ آپ مکان بنانا چاہیں گے، آپ پہلے دیکھیں گے دوسرے لوگ آج کل کیسے مکان بناتے ہیں، اور میری مالی پوزیشن کیا ہے، اسی پوزیشن کو سامنے رکھ کر پھر دیکھیں گے آپ دنیا۔ چھوٹی سے چھوٹی چیز میں بھی انسان رول ماڈل ڈھونڈتا ہے، بڑی سے بڑی چیز میں بھی ڈھونڈتا ہے۔ لوگ گھروں میں جاتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں ان کے ہاں پردے کیسے ہیں، ان کے ہاں بیٹنگ کیسی ہے، ان کے ہاں کراکری کیسی ہے، ان کے ہاں ڈنر سیٹ کیسے ہیں، ان کے ہاں ٹی سیٹ کیسے ہیں، ان کے ہاں کون سی چیز کیسی ہے، ہم بھی ویسے ہی بنائیں گے۔ کیونکہ اللہ نے انسانوں کا مزاج بنایا ہے نمونہ پرست ہونے کا۔ نمونہ سامنے رکھ کر میں بھی ایسے کروں گا، فلاں لڑکا ایسا کر رہا ہے میں بھی یہی کروں گا، فلاں لڑکے نے ایسا کیا ہے میں بھی یہی کروں گا، آج کل اس چیز کے ٹرینڈ ہے میں بھی یہی کروں گا۔ کیونکہ اللہ نے انسان کی نیچر یہ بنائی ہے، اس لیے اللہ ہی نے فرمایا تمہارے لیے بہترین نمونہ، تمہارے بہترین رول ماڈل اگر ہے تو محمد رسول۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے بہترین نمونہ اگر انسانوں کے لیے کوئی ہو سکتے ہیں تو صحابہ، اور صحابہ کے بعد کی شخصیات۔ اب دیکھ لیجئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 17 سال کے جوان لڑکے کو پوری فوج کا کمانڈر بنا دیا، اور انہوں نے اپنی ذمہ داری کامیابی کے ساتھ پوری کی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 یا 15 سال کے نوجوان لڑکے کو مکے کا گورنر بنایا، اور مکے کی گورنری اس نے چلائی۔ ان کا نام تھا عطاب بن اسید۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جوان کو یمن کا گورنر بنایا، جوان کا نام ہے معاذ بن جبل۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جوان کو ایک اہم ترین کام کے لیے بھیجا، اس جوان کا نام تھا فیروز، اور مشکل کام کے لیے بھیجا، اور وہ بھی وہاں سے واپس بھی نہیں آئے تھے۔ یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا فاز فیروز، فیروز کامیاب ہو گیا۔ یعنی جس کام کے لیے وہ گئے تھے اس کام کو کرنے میں وہ کامیاب ہو گئے، تو وہاں سے واپس نہیں آ رہے تھے، ابھی پہنچ نہیں پائے تھے، اور حضور دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو حضور نے دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے فرمایا فاز فیروز، فیروز تو کامیاب ہو گیا۔ پھر صحابہ کے بعد، یہ تو صحابہ کی چند مثالیں آئیں، صحابہ کے بعد شخصیات ایسی عجیب عجیب اپنی عقل حیران ہو جاتی ہے۔ صحابہ میں سے پہلے دیکھ لیجیے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میریڈ ہیں، غیر شادی شدہ ہیں، جوان ہیں، اور جنگ بدر میں انہوں نے سب سے پہلے کافروں کے مقابلے اپنے آپ کو کھڑا کیا اور کارنامہ انجام دیا۔ اس عمر میں ہمارا نوجوان، اس کو ابھی استنجا کرنا بھی نہیں آتا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ۔ اس کے بعد حضرت علی کا نکاح ہوا حضرت فاطمہ کے ساتھ۔ تو جوانوں کا کردار یہ ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے بخاری شریف لکھنی شروع کی 16 سال کی عمر میں۔ 16 سال کی عمر میں امام بخاری نے بخاری شریف لکھنی شروع کی، اور اس بیچ میں دوسری کتابیں بھی لکھتے رہے۔ چنانچہ مدینہ شریف میں چاند کی روشنی میں امام بخاری نے پوری کتاب لکھی ہے، کتاب کا نام ہے التاریخ الکبیر۔ چاند کی روشنی میں لکھی وہ بھی، کیونکہ لائٹنگ کا انتظام نہیں تھا مدینہ شریف میں۔ اور جو بخاری شریف جس نام سے وہ مشہور ہیں، وہ تو امام بخاری کی ایک کتاب نہیں ہے، امام بخاری کی بہت کتابیں لکھی ہوئی ہیں، ان میں سے سب سے مشہور ہے، اس کتاب کا اصل نام ہے الجامع الصحیح المختصر المسند من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و صفاتہ و ایامہ۔ یہ ہے نام اس کتاب کا، جس کتاب کی وجہ سے امام بخاری پوری دنیا میں مشہور ہیں، وہ ایک کتاب ہے۔ تو وہ کتاب 16 سال کی عمر میں سٹارٹ کی، 32 سال کی عمر میں کمپلیٹ ہوئی، اور غیر شادی شدہ۔ اس میں کچھ وقت گزارا مکہ شریف میں، کچھ وقت گزارا مدینہ شریف میں، سفر کی حالت میں زندگی گزاری، جوانی کا سارا زمانہ گزارا 16 سال سے 32 سال کی عمر تک، اور یتیم بچہ، والد تھے نہیں۔ امام بخاری نے اپنے والد کو دیکھا بھی نہیں ہے،
امام بخاری کا نام ہے محمد، ان کے والد کا نام تھا اسماعیل، دادا کا نام ہے ابراہیم، پردادا کا نام ہے مغیرہ۔ مغیرہ مسلمان بنے تھے، اس سے پہلے وہ لوگ مجوسی تھے۔ تو امام بخاری نے اپنے والد اسماعیل کو دیکھا بھی نہیں، والدہ نے تربیت کی، 4 سال کی عمر میں پڑھنا سٹارٹ کیا، 11 سال کی عمر میں اپنے استاد کے سامنے سوال کھڑا کیا، آپ نے حدیث غلط بیان کی۔ کہاں ہو رہی ہوں بچ 11 سال کی عمر میں، 16 سال کی عمر میں اپنی والدہ کے ساتھ اور اپنے بھائی کے ساتھ حج کرنے کے لیے گئے، والدہ اور ان کے بھائی واپس آ گئے اور یہ وہیں مکہ شریف میں رہے۔ 16 سال کی عمر میں بخاری شریف لکھنی سٹارٹ کی، 16 سال کی عمر میں سٹارٹ کی، 16 سال لگ گئے مکمل کرنے میں، اور کردار اتنا پاکیزہ تھا کہ پہلے 2 رکعت وضو غسل کرتے تھے، پھر 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، پھر 1 حدیث درج کرتے تھے، پھر غسل کرتے تھے، پھر 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، پھر حدیث درج کرتے تھے۔ 16 سال کی عمر میں کمپلیٹ ہو گئی، تب پھر واپس جب آئے ہیں پھر پورا بخارا انتظار تھا استقبال کرنے کے لیے، پورے بخارا میں پھر استقبال کیا گیا، پھر ہزاروں لوگوں نے انہیں وہ کتاب پڑھی ہے۔ ادھر سے اسی بیچ میں مدینہ شریف میں چاند کی روشنی میں انہیں کتاب لکھی ہے التاریخ الکبیر کے نام سے، جوانی کا کردار یہ ہے۔ بر صغیر میں اسلام داخل ہوا ہے، 17 سال کا نوجوان لڑکا تھا محمد ابن قاسم، وہ فوج کا سربراہ کا داخل ہوا ہے اور کشمیر کے نزدیک تک پہنچے تھے، ملتان تک پہنچے۔ جوانی کا کردار یہ ہمارے لیے رول ماڈل۔ آپ میں سے جو بھی جوانی کی زندگی گزار رہا ہے وہ یہ نہ دیکھیں آج کل فلم اسٹار کیا کر رہے ہیں، وہ یہ نہ دیکھیں آج کل کرکٹر کیا کر رہے ہیں، وہ یہ نہ دیکھیں کہ آپ کے کھیل کے میدان میں لڑکے کیا کیا ہیں اور ان کے وہ کون سے سکن ٹائٹل نہیں، آپ یہ دیکھیں آپ کا کردار کتنا رول ماڈل اپنے لیے شخصیات کو بنانا چاہیے، نہ کہ برائیوں میں پھنسے ہوئے انسانوں کو، گندگی میں ڈوبے انسانوں کو۔ اس بیچ میں جن چند چیزوں کی بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے، نمبر 1 میں نے ابھی بتایا کمپٹیشن، ذہن کو کمپٹیشن سے فری رکھنا چاہیے۔ صرف یہ دیکھیں میرے پاس جو سورسز ہیں بس وہی میں کروں گا، اپنے سورسز کے بیس پر زندگی گزارنی چاہیے، نہ کہ دوسروں کی دیکھا دیکھی۔ جناب میرے پاس سیکنڈ ہینڈ گاڑی ہے اور دوسرے کے پاس بہت نئے ماڈل کی گاڑی ہے، اب آپ اسی ٹینشن میں ہیں۔ جناب میرے پاس بہت پرانے درجے کا موبائل ہے، دوسرے کے پاس اتنا اچھا ہے، اب اسی ٹینشن میں۔ جناب فلانے کا بچہ جو ہے دیکھیں وہ فلانے سکول میں پڑھتا ہے، میں پڑھتا ہوں اس میں، نہیں، آپ جہاں ہیں وہاں رہ کر کے آپ اچھے بن کر دکھائیں اور محنت کریں، یہ بھول جائیں کہ دوسرا کون کہاں ہے کون۔ جیسے ہزاروں آپ سے آگے ہیں، ہزاروں آپ سے پیچھے بھی ہوں گے، ہزاروں کے پاس آپ سے زیادہ سورسز ہیں، ہزاروں نے لاکھوں کے پاس وہ بھی نہیں ہے جو آپ کے پاس ہے، کبھی بھی۔ بلکہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، جب تمہیں مقابلہ کرنا ہو دنیا کی چیزوں میں تو اپنے سے نیچے والے کے ساتھ کرنا۔ آپ کے پاس سیکنڈ ہینڈ گاڑی ہے، آپ پریشان ہیں، آپ اس کو دیکھیں نا جس کے پاس وہ بھی نہیں ہے، لیکن جب آپ مقابلہ کریں گے، کمپٹیشن کریں گے نئے ماڈل کی گاڑی والے کے ساتھ تو آپ ٹینشن میں آ جائیں گے۔ تو کبھی بھی اپنے آپ کو اس میں مت ڈالیں۔ اور یہ وہ حقیقت ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بیان فرمایا تھا جب مسلمانوں کے اندر کمپٹیشن کا مزاج آئے گا تو برباد ہو جائیں گے، جب مسلمانوں کے اندر کمپٹیشن کے مزاج آئے گا تو برباد ہو جائیں گے۔ بخاری میں حدیث ہے، حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا لا اخشى علیکم الفقر، مجھے اس بات کی فکر نہیں ہے کہ میری امت کے اندر غربت آئے گی۔ غربت آئے گی، اس سے پریشانیاں ہوں گی، کھانے پینا کی چیزیں نہیں ہوں گی، ننگے رہیں گے، تکلیفیں ہوں گی، کھائیں گے، لیکن نقصان کچھ نہیں ہوگا، وقتی پریشانیاں جھیلیں گے۔ وقتی پریشانیاں جو مادی پریشانیاں ہیں ان سے کچھ نہیں ہوتا، تکلیف آتی بس۔ آپ نے فرمایا مجھے اس کا ڈر نہیں میری امت کے اندر غربت آئے گی، ولیکن اخشی ان تبسط علیکم الدنیا فتنافسوا، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ پیسے کی دوڑ شروع ہوگی، اس دوڑ کے بعد پھر وہ کمپٹیشن شروع ہوگا، پھر کمپٹیشن کے بعد پھر چیزیں تو میری عمر برباد ہو جائے گی۔ فتنافسوا، تمہارے پاس پیسہ آئے گا، پیسے کے بل پر تم کمپٹیشن کرنے لگو گے اور کمپٹیشن کے بعد پھر خراب ہو جائیں گے۔ تو کبھی بھی اپنے آپ کو کمپٹیشن میں مت ڈالیں، نہ کپڑوں کا، نہ جوتوں کا، نہ چیزوں کا، نہیں۔ ہاں کمپٹیشن آپ کریں کیریکٹر کا، یہ ہے چیز کرنے کی، مقابلہ کریں آپ معلومات کا، مقابلہ کریں، بہرحال کمپٹیشن سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھیں۔ ساتھ میں یہ کہ دنیا میں کسی بھی انسان کی ساری تمنائیں کبھی پوری نہیں ہوتی، دنیا میں کسی بھی انسان کی ساری تمنائیں کبھی پوری نہیں ہوتی، یہاں تک کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہر تمنا پوری نہیں ہوئی، آپ کی دعائیں بھی ساری پوری نہیں، ایسی دعا بھی ہے جو اللہ نے قبول نہیں فرمائی۔ حضور مارو میری یہ دعا قبول نہیں ہوئی، مثلا حضور نے دعا کی یا اللہ میری امت پر ایسی وبا مسلط نہ ہو جائے کہ ساری امت فنا ہو جائے، دعا قبول ہو گئی۔
یا اللہ میری امت پر کوئی ایسا ظالم مسلط نہیں ہونا چاہیے جو ساری امت کا خاتمہ کر دے. دعا قبول ہو گئی. یا اللہ میری امت میں آپس میں اختلافات نہیں ہونے چاہیے. یہ دعا قبول نہیں ہوئی. دیکھ لیجیے اختلافات کا عالم کیا. عقائد کا اختلاف، مسائل کا اختلاف، چھوٹے چھوٹے مسئلوں کا اختلاف، ٹانگیں دور رکھنی کہ نزدیک رکھنی، اس پہ بھی تو اختلاف. حضور کی دعا ہوئی تھی مگر قبول نہیں ہوئی. اللہ کا اس میں مشیت تھی، اس میں کیا مصلحت اللہ کی ہوگی واللہ عالم. لیکن بہرحال دعا. تو جب اللہ کے نبی کی ہر تمنا پوری نہ ہو سکی، اللہ کے نبی کی تمنا تھی نا کہ ابو طالب میرے کان میں کم سے کم ایک مرتبہ کلمہ پڑھے، اور آپ نے بہت کوشش کی مگر ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا. عربی میں ایک شعر آتا ہے، ما کل ما یتمنى المرء یدرکہ تجری الریاح بما لا تشتہی السفن. ہر انسان کے ہر خواہش پوری نہیں ہوتی ہے، کبھی کشتی ادھر کو چلتی ہے جدھر آپ نہیں چاہتے تھے. اب جب ہر تمنا پوری ہونے والی نہیں ہے اور یہ حقیقت مان کر چلیں آپ، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ جس پروفیشن میں جانا چاہ رہے تھے نہیں جا سکے، آپ جو ڈگری لینا چاہتے تھے نہیں ہو سکا، آپ جہاں رشتہ کرنا چاہتے تھے نہیں مل سکا، آپ جہاں جو جاب کرنا چاہتے تھے وہ نہیں مل سکا، آپ جہاں جانا چاہتے تھے وہاں نہیں ہو سکا. تو اس وقت ٹینشن کا شکار ہو کر کے، ڈپریشن کا شکار ہو کر آگے خودکشی کر لیں، اس سے زیادہ ناکام انسان کوئی نہیں. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ کی تمنا پوری نہیں ہوئی، مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی ہمت تو نہیں ہار گئے. اگر آپ ہمت ہار گئے تو یہ ہے افسوسناک بات. ایک دروازہ بند ہوتا ہے دوسرے 10 دروازے کھل جاتے ہیں. شرط ہے اس دروازے کو ڈھونڈنا چاہیے. تو اس لیے زندگی امتحانوں کا نام ہے. یہ امتحان قدم قدم پر آئیں گے. آپ کو ان امتحانوں میں گھٹنے نہیں ٹیکنے ہیں، ان امتحانوں کا مقابلہ کرنا ہے. اور ایک دروازہ بند ہوتا ہے تو دوسرا دروازہ بند ہو، تیسرا دروازہ کھلتا ہے. میں اس مثال بتاتا ہوں. ایک صاحب کا بہت شوق تھا کہ میں ڈاکٹر بنوں، بہت قابل ہے لیکن سلیکشن نہیں ہوا. پھر اس نے بہت کوشش کی کہ میں انجینئر میں چلا جاؤں، بہت کوشش کی لیکن نہیں گئے. تنگ مایوس ہو کر کے انہوں نے کیا کیا، اسلامک اسٹڈیز لے جا مجبور ہے، اور نفرت افسوس کے ساتھ اسلامک اسٹڈیز بہرحال لیا اس نے. اس کے بعد پھر اس میں وہ کیا، پہلے ایم اے کیا، پھر ایم فل کیا، پھر پی ایچ ڈی کیا، پھر ڈبل پی ایچ ڈی کیا، پھر اس کے بعد ایک اور ڈگری کی، اور اس کے بعد کئی ہزار آدمی اس کے ہاتھ پر مسلمان. اللہ نے کہاں اس کو استعمال کرنا تھا، وہ بیچارہ ڈاکٹر بن رہا ہے. اب کہتے ہیں میرے سامنے ایک صاحب آئے، کہنے لگا جی مجھے جاب مل گیا ہے وہاں بینک میں کروں. میں نے کہا یار جائز ناجائز کا مسئلہ تو اس وقت نہیں بتاؤں گا، البتہ میرا مشورہ ہے کہ بالکل مت کرو. 12 سودی کام کرنا ہے وہاں، اور سودی لین دین کرنا ہے بلا مارو سے، اس طرح سے. اور ڈیٹیل میں بات کرنے کا وقت نہیں تھا، یہ کہہ کر کے نکال دیا. چلے گئے وہ صاحب. یہی صاحب مجھے ملے بعد میں، کہنے لگا اس وقت آپ نے جلدی میں ناگواری کے ساتھ کہا بھلا مارو، یہ بینک کا کام ہے، یہ مت کرو. یہ تو بات ڈیٹیل میں بات نہیں ہو سکی. میرا دل اس وقت بہت دکھ گیا، کوڑ گیا کہ آپ نے بات بھی ٹھیک طرح سے نہیں سنی، لیکن آپ شاید جلدی میں تھے. میں نے کہا مجھے یاد نہیں ہے. کہنے لگا اس کے بعد دیکھیے اللہ نے کیا کیا. میں نے کہا ٹھیک ہے میں نہیں کروں گا. میں نے فردر تعلیم اور پڑھی، اس کے بعد میں ایک یونیورسٹی کا پروفیسر بن گیا. اس وقت میں ریسرچ بھی کرا رہا ہوں، بہترین تنخواہ بھی لے رہا ہوں، اور میرے اسٹوڈنٹ اس وقت مختلف میدانوں میں بہت قیمتی کام کر رہے ہیں جس کا نفع تمام انسانوں کو ہوگا. آج خوش ہوں میں کہ مجھے وہاں دھکا لگ گیا، لیکن اگلا کتنا اچھا میدان مجھے مل گیا یہی شہر میں. اور شالیمار یونیورسٹی میں آج پروفیسر ریسرچ کر رہے ہیں، نئے ریسرچ، اور نئے ریسرچ کرنے کا فائدہ پوری قوم کو ہوگا، پورے خطے کو ہوگا. بہرحال میرا کہنے کا منشا یہ ہے کہ مایوس کبھی نہیں ہونا چاہیے. روزگار کے اعتبار سے پریشانیاں آئیں، گھبرانا نہیں چاہیے. چاہتیں پوری نہیں ہو رہی ہیں، گھبرانا نہیں چاہیے. جو خواب آپ نے دیکھے وہ خواب پورے نہیں ہو رہے، گھبرانا نہیں چاہیے. اور اپنی حفاظت کرنی چاہیے. حفاظت ان تمام چیزوں سے جن کا بار بار تذکرہ کیا جاتا ہے، خصوصاً یہ تو ہاتھوں میں موبائل ہے، اس موبائل کے غلط یوزنگ سے اپنے آپ کو بچائیں. یہ انسان کی صحت کو بھی نقصان پہنچاتا ہے، انسان کے اخلاق کو بھی تباہ کرتا ہے، انسان کا وقت بھی برباد کرتا ہے. چاچے گھنٹوں تک لوگ میوزکیں، ڈانس اور کیا چیزیں اس میں وقت گزارتے رہتے ہیں. بلکہ بعض بچے تو ساری رات، بعض بچوں کا تو سسٹم ہی بدل گیا ہے کہ وہ رات کو موبائل کے ساتھ جڑے رہیں گے رات کے 3 بجے تک، پھر 3 بجے سوئیں گے، اگلے دن 11-12 بجے اٹھتے ہیں. میں ایسے جوانوں کو جانتا ہوں، میں ان کو دیکھا خود کہ صاحب یہ 2-3 بجے تک رات کو موبائل تک رہے ہیں، اس کے بعد 2-3 بجے سوئیں گے، اگلے دن 11-12 بجے اٹھیں گے. اب کیا کرے گی؟ اب یہ زندگی میں کیا کرے گا؟ یہ ظاہر اگر یہ پڑھ رہا ہے تو پڑھائی کا کیا حال بنے گا، اور اگر یہ کہیں جاب کر رہا ہوگا تو کیا جاب کرے گا.
تو اس کی صحت بھی برباد ہو رہی ہے اسے، اور اس کے ساتھ ہی وہ تمام چیزیں جو صرف شوق بنتا ہے کہ صاحب فلانا کھا رہے ہیں برگر، ہم کیوں کھائیں گے پرانی روٹیاں، فلانا کھا رہے ہیں پیزا، ہم کیوں کھائیں گے یہ چیزیں، ان تمام چیزوں سے اس میں صرف ٹیسٹ ہے، مزہ، فائدہ کچھ نہیں ہے، پیسہ برباد، زبان کا ٹیسٹ اور صحت کو، اور اس میں تو ہو سکتا ہے کہیں کہ ناپاک چیزیں بھی ہوں اور ناجائز چیزیں بھی ہوں. میں یہ تو نہیں کہوں گا یہاں کے برگر کے بارے میں نہیں کہہ سکتا اور یہاں کے پیزا کے بارے میں نہیں کہہ سکتا، لیکن عالمی سطح پر جو صورتحال ہے اس صورتحال کے متعلق ہم نے بارہا سنا، کہیں پڑھا کہ KFC والے کیا کیا کرتے ہیں اور دوسرے والے کیا کیا کرتے ہیں. ظاہر ہے جن کے حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں. میں اس کی مثال بتاتا ہوں. ڈاکٹر حمید اللہ صاحب پیرس میں تھے، ساری زندگی اس شخص نے پیرس میں گزاری ہے، وہاں کا بریڈ بھی نہیں کھاتے تھے. کیوں نہیں کھاتے تھے؟ وہ کہتے تھے کیا پتہ یہاں کے بریڈ میں وہ جو تیل لگاتے ہیں وہ تیل جو ہے وہ خنزیر کی چربی کا تیل ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ وہاں خنزیروں کے بڑے بڑے فارم ہیں اور یورپ کے لوگ خنزیر کا گوشت کھاتے ہیں. خنزیروں میں جو چربی جمع ہوتی ہے اس کو ضائع کرنے کے بجائے اس کا تیل بناتے ہیں. تیل بننے کے بعد پھر بہت عمدہ پیکنگ کے ساتھ جگہ جگہ بکتا ہے. بہرحال تو وہ چیزیں کھائیں جو آپ کی صحت کو فائدہ پہنچائیں، وہ چیزیں کھائیں جو صحت کو فائدہ پہنچاتی ہیں. اسی آپ کے موبائلوں پر تو بہت قیمتی چیزیں بھی ہوتی ہیں. اس میں دیکھیں کیسے کیسے صحت مند نوجوان ہوتے ہیں اور کیسے ان کی پلاننگ یہ ہوتی ہے اور کن کن کاموں میں اپنے آپ کو استعمال کرتے ہیں. اس کے مقابلے میں آپ ناچنے اور ڈانس والوں کو دیکھتے رہیں گے اور ان کا اپنا رول ماڈل بنائیں گے؟ ہرگز نہیں. بہرحال آپ کے لیے جو میسیج دینا تھا وہ میں عرض کر چکا. اس ضمن میں آپ بار بار اپنے آپ کو میٹر لگا کے دیکھتے رہیں. جو چیزیں میرے اندر آنی چاہیے وہ آئی ہیں تو بہت خوب ان کی حفاظت کریں، اور اگر نہیں آئی ہیں وہ لانے کی کوشش کریں. جہاں آپ رہیں گے آپ امتحان کی زندگی گزار رہے ہیں. آپ کسی ہاسپٹل میں ہیں، آپ کسی دفتر میں ہیں، آپ کسی دکان پر ہیں، آپ سیلز مین ہیں، آپ سڑک پر ہیں، آپ مزدوری کر رہے ہیں، آپ ٹیوشن سینٹر جہاں پر بھی ہیں، آپ اسٹوڈنٹ ہیں یا ٹیچر ہیں، جہاں بھی ہیں آپ امتحان میں ہیں. اس امتحان میں اپنی جوانی، اپنا کردار، اپنی صحت، اپنی عادتیں، ان تمام کی حفاظت کریں. بس میں اس ٹاپک کو یہیں ختم کرتا ہوں. دوسرا ٹاپک جو اس پر عرض کرنا ہے وہ بہت دفعہ بیان کیا جا چکا ہے لیکن پھر بھی کہنے کی ضرورت پڑ رہی ہے. وہ یہ سڑکوں کے غلط استعمال سے انسان اپنے آپ کو بھی اور دوسرے انسانوں کو بھی بہت تکلیفیں پہنچاتا ہے. سڑکوں کے غلط استعمال سے انسان اپنے آپ کو بھی اور دوسروں کو بھی بہت تکلیفیں پہنچاتے ہیں. سڑکوں کے غلط استعمال کی میں سڑکوں پہ مٹیریل ڈالیں گے، سڑکوں پہ دکان سامان رکھیں گے، سڑکوں پہ گاڑیاں کھڑی کریں گے. گاڑی کھڑی کرنے میں یہ بھی نہیں دیکھتے ہیں کہ گزرنے والا اب اگر یہاں سے گزرے گا اس کو مشکلات ہوں گی. سڑکوں میں لوگ کھیل کھیلتے ہیں، سڑکوں میں لوگ فنکشن کرتے ہیں، سڑکوں پر ان جگہوں پر گاڑیاں کھڑی کریں گے جہاں گاڑی نہیں کھڑی، اور سڑکوں میں ہی دکانیں لگا کر کے اپنا سامان بیچتے ہیں. یہ سارا سڑکوں کا غیر شرعی استعمال ہے، غیر قانونی استعمال ہے، غیر اخلاقی استعمال ہے. ہم جس دین کے ماننے والے ہیں، ہمارا دین دوسروں کو تکلیف پہنچانے کی اجازت اللہ کے نبی علیہ السلام تو فرماتے تھے ایمان کی صدقہ یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دو. میں اگر تکلیف دینے والی چیز کے پاس سے گزر گیا، مجھے تکلیف نہیں ہوئی، اس کے بعد گویا میرا دین یہ کہتا ہے یہ چیز ہٹا دو تاکہ دوسرے گزرنے والے کو تکلیف نہ ہو. اس کے مقابلے میں اگر میں تکلیف دینے والی چیز راستے میں کھڑی کرتا ہوں، گاڑی میں نے کھڑی کر دی، گزرنے والے پریشان، سامان میں نے سڑک پر لگایا، گزرنے والوں کو پریشانی، مٹیریل سڑکوں پر ڈال دیا، گزرنے والوں کو پریشانی ہوئی. یہ تمام چیزیں غیر شرعی ہیں. اس لیے نمبر 1 ہم سب عہد کریں گے اگر ہم گاڑیاں چلانے والے ہیں تو گاڑی کبھی اس جگہ نہیں کھڑی کرنی ہے جو چلنے کی ہے، رکنے کی جگہ نہیں. اور اگر ہمیں گاڑی کھڑی کرنے کی مجبوری ہے تو اچھی طرح سے دیکھیں کہ گزرنے والے کو کوئی تکلیف نہ ہو. اس بیچ میں ایک مسئلہ اور بھی ہے، وہ تھوڑا ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو کڑوا لگے گا، اور وہ کیا؟ کسی دکان کے سامنے گاڑی کھڑی کرنے والا گاڑی کھڑی کرنا چاہ رہا ہے چند منٹ، اور دکاندار کہتے ہیں میون چوری اجازت ایتما، کیا اس کو آدمی کو روکنے کا حق ہے؟ یہ ہے سوال. دکاندار گاڑی والے کو کہتا ہے اس جگہ اجازت نہیں ہے گاڑی کھڑی کرنے کی. گاڑی کھڑی کرنے والا کہتا ہے کہ چند منٹ کے لیے میں گاڑی یہاں رکھنا چاہتا ہوں تاکہ میں وہاں سے یہ کام کروں اس کے بعد گاڑی نکال لوں گا. دکان والا کہتا ہے میری اجازت نہیں ہے، میں اجازت نہیں. یہ اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ پچھلے ہفتے ہمارے یہاں جھگڑا پہنچا اور اس میں مار پیٹ بھی ہوئی ہے اور گاڑی کو بھی نقصان ہوا ہے. اس نے کہا جناب یہاں گاڑی کھڑی نہیں کروں گا تو اور کہاں کروں گا؟ بہرحال اس نے گاڑی وہیں کھڑی کی اور کیا وہ چلا گیا. انہوں نے گاڑی کو توڑ دیا تھا، اس کے شیشے ویسے توڑ دیے تھے.
تو توڑ دیے تھے تو اس کے بعد جھگڑا ہو گیا. تو جواب یہ وہ سٹیج جہاں ٹالرنس اختیار کرنا چاہیے، نرمی برتنی چاہیے، دور اندیشی برتنی چاہیے. گاڑی کھڑی کرنے والا بھی مجبور ہے، اس کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ گزرنے والے کو تو تکلیف نہ ہو. دکاندار کے سامنے گاڑی کھڑی کرے، دکاندار کو روکنے کا حق نہیں ہے کیونکہ سڑک آپ کی نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات یہ جو دکاندار ہے یہ اپنا سامان اگر آدھی سڑک پر لاتا ہے یا فٹ پاتھ پر لاتا ہے تو وہ تو خود غیر شرعی کام کر رہا ہے، کیونکہ فٹ پاتھ جو ہے وہ پیدل چلنے والوں کے لیے ہے. تو فٹ پاتھ پیدل چلنے والوں کے لیے ہے. آپ فٹ پاتھ پر سامان نہیں رکھ سکتے. جب آپ نے فٹ پاتھ پر سامان رکھا تو پیدل چلنے والے سڑک پر چلیں گے. وہاں پر چل رہے ہیں جہاں گاڑی والوں کو گزرنا تھا. تو ہر شخص کو اپنی حدود کو سمجھنا ہے. بہرحال سڑکوں کے غلط استعمال سے اپنے آپ کو بچائیں. ہمارے ذریعے سے کہیں بھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے. اور ایسے وقت میں سمجھنا یہ ہوتا ہے کہ ہم جہاں ہیں ہماری جگہ اگر دوسرا انسان ہوتا تو ہم کیا پسند کریں گے؟ جو ہم اس کے لیے پسند کریں گے وہی اپنے لیے پسند کرنا چاہیے. یہ بات بھی ختم ہو گئی. اگلا ٹاپک، اس سے پہلے بھی میں نے کئی جگہ یہ بیان کیا اور بار بار اس کے بیان کرنے کی ضرورت اس لیے پڑ رہی ہے کہ لوگ بے حس ہیں اور اس کی پرواہ نہیں کر رہے ہیں. وہ یہ ہے کہ باہر کی پیک شدہ پولٹری جو یہاں آ رہی ہے اور یہاں کے بڑے بڑے فنکشنوں میں استعمال ہو رہی ہے، یہاں کے بڑے بڑے ہوٹلوں میں استعمال ہو رہی ہے. یہاں کے فنکشن والے اور یہاں کے پولٹری والے جب یہاں کے دکاندار سے کہتے ہیں اتنے مرغے ذبح کر کے روز دے دو، دکاندار کہتے ہیں بہک نکل. عجیب بات یہ ہے جہاں انڈسٹری کے اتنے مواقع ہیں مگر کرتے نہیں لوگ. کاش یہاں کے لوگوں کو سمجھ میں آ جائے کہ وہ اپنی بیکار زمینوں کو بیکار نہ چھوڑیں. مثلا دیکھ لیجئے، جو ہی ذرا سا زیادہ پیسہ آ گیا 2-3 کنال زمین خریدیں گے، بیچ میں بنگلہ بنائیں گے اور 2-3 کنال کے ایریے میں بیکار زمین پڑی ہوئی ہے. اگر ذرا سا سمجھ میں آ جاتی اور یہاں اپنی انڈسٹری کھڑی کرتے، وہ تمام چیزیں جو یہاں کے لوگ کھانے پہ مجبور ہیں اور باہر سے لا رہے ہیں، وہ اپنی چیزیں اگر مہیا کرتے تو اپنے جوانوں کو روزگار ملے گا، اپنے گھر کی حلال پاک صاف چیزیں ملیں گی. اور البتہ کوالٹی چاہیے. جب ہم باہر کے بنائے ہوئے بسکٹ شوق سے کھا رہے ہیں، خود کشمیری کیوں نہیں بناتے اپنے بسکٹ؟ جب ہم باہر کی بنی ہوئی چیزیں شوق سے کھا رہے ہیں تو وہی چیزیں اپنے کشمیریوں کو گوشت چاہیے. خود کشمیری مشکل سے 10 یا 15% گوشت اپنا مہیا کر رہے ہیں، باقی سارا باہر کا آ رہا ہے. اگر یہاں شیپ ہسبینڈری پھیل جائے، یہاں کے پہاڑ، یہاں پیدا ہونے والی گھاسیں قسم قسم کی ہو سکتا ہے. جب یہاں سبزیاں اگا رہے ہیں سردیوں میں، اگر وہاں گھاس اگائی جائے اسی طرح سے پالیتھین کے وہ بنا کر کے، اور یہاں جو ہے وہ شیپ ہسبینڈری بڑھ جائے اور اس کے بعد پھر مارکیٹ میں بنا ہوا ہے حلال گوشت ملے گا. کاش یہاں کے لوگوں کو سمجھ میں آ جائے کہ یہاں کی زمینوں کو صرف اپنی تسکین نظر کے لیے استعمال نہ کریں. تسکین نظر کیا سر؟ گجرات ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ 4 کنال زمین میں انہوں نے بنگلہ بنایا ہے. میں نے کہا اچھا، اس میں بنگلے میں کتنے لوگ رہ رہے ہیں؟ کہ 1 آدمی. شادی ہوئی ہے کہ ابھی نہیں؟ 4 کنال زمین میں ایک بنگلہ بنایا، رہ رہا ہے اس میں 1 آدمی. کھانا کہاں کھاتا ہے؟ تو پتر نہیں تھی، کھانا کھا رہا ہے پتروں کے گھر میں. 4 کنال زمین جو بند کر کے رکھی، اس کو کیا مل رہا ہے اس کا؟ اچھا، میں نے کہا کام کیا کر رہا ہے بیکار. کاش اس 4 کنال میں وہ کوئی فیکٹری لگاتا مشورہ کر کے، اور اس کے بعد پھر اس کا خود کا روزگار چلتا ہے. خود کا روزگار. یہ لڑکا جس کے بارے میں کہہ رہا ہوں ابھی یہاں شہر میں ہے، ابھی شہر میں موجود ہے. ہو سکتا ہے اس کے وہ رشتے دار یہاں ہوں گے بھی. شہر میں موجود ہے. شہر کے قریب ایک علاقے میں اس نے 4 کنال زمین. اچھا، اس میں کیا کیا؟ اس نے کہیں پیسہ کمایا. پیسہ کمانے کے بعد آتے ہی پہلے 5 کنال زمین خریدی، 4 کنال میں بنگلہ بنایا. 1 کنال میں کچھ کرنا چاہ رہا ہے کیا؟ 1 کنال بیچے گا پھر کچھ اور کرے گا. میرے بھائی سمجھداری پیدا کرے. اگر اللہ نے پیسہ دیا ہے اس کو ڈمپ کر کے مت رکھو. اگر اللہ نے زمین دی ہے اس کا کہیں ایسا یوز کرو جس سے آپ کو اور آپ کے گھر کو اور آپ کی قوم کو فائدہ پہنچے. بس اسی میں سمجھانا چاہ رہا تھا کہ حلال چیزوں کا اہتمام کریں. وہ تمام پولٹری جو باہر سے آ رہی ہے اس کے بارے میں اچھی طرح سے پہلے کنفرم کرنا چاہیے یہ پاک صاف حلال ہے بھی یا نہیں. اور جن سلاٹر ہاؤسوں سے وہ ذبح ہو کر کے آ رہا ہے وہ سلاٹر ہاؤس اتھینٹک ہیں یا نہیں، ان کے پاس حلال سرٹیفکیٹ قابل اعتماد ہے یا نہیں، اور وہ جو حلال سرٹیفکیٹ ان کے پاس ہیں وہ حلال سرٹیفکیٹ کو ٹھیک طرح سے فالو کرتے بھی ہیں یا نہیں. ایسا تو نہیں ہے. اور یہ یہیں کا مسئلہ نہیں ہے، ہر جگہ کا مسئلہ، یہاں تک کہ مکہ اور مدینہ کا مسئلہ بھی، وہاں بھی پولٹری باہر کے شہروں سے آ رہی ہے. وہاں کے علماء کے سامنے بھی اور وہاں کے حکومتوں کے سامنے یہ سوال ہے. عرب ملکوں کا حال بھی یہی ہے.
اس لیے میں اس مسئلے کو عالمی سطح کریں، ہم اپنا مقامی سطح پر لے رہے ہیں کہ صاحب آپ کیوں شوق رکھتے ہیں کہ پیک شدہ رشتے کھائیں گے؟ یہ رشتے کہاں سے بن کر کے آئے ہیں؟ ٹفن کے اندر بند ہو کر کے پیک کیے ہوئے ہم کباب کھائیں گے، کہاں سے بن کر آ رہے ہیں؟ انہیں کوٹا ہے، حلال سے کوٹا، حرام سے کوٹا، یہ سب سامنے۔ اور جب آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ کرنے والے کیا کیا کرتے ہیں، کتوں کو ذبح کر کے ان کی کانٹیاں جب بیچتے ہیں، جب یہ بھی ہوتا ہے دنیا میں، تو باقی کیا نہیں ہو سکتا؟ ٹھیک۔ اور میں نے تو ابھی 24 گھنٹے کل ہوئے، صرف 24 گھنٹے میں نے دیکھا وہ منظر کہ جہاں چوہے جمع کیے گئے اور ان چوہوں کو گرم پانی میں ڈالنا ہے، وہیں وہ مر جائیں گے، ان کی وہ بال نکل جائیں گے، اور نکلنے کے بعد پھر ان کا قیمہ بنائیں گے، اور قیمہ بنانے کے بعد پھر اس کے کیا بکتے ہیں؟ سموسے بن کے قیمے کا سموسہ۔ اسی طرح سے ان چوہوں کا رس نکالیں گے، یہ جو میٹ کا رس ہے یہ چیزوں میں ٹیسٹ پیدا کر دیتا ہے، اس کے بعد اس کے پکوڑے بنا کر کھلانا۔ جب یہ سب کچھ ہو رہا ہو تو ایسے وقت میں کتنا محتاط ہونا چاہیے؟ بیماریوں کی بڑی وجہ یہ بھی ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ نوجوان لڑکے کڈنی فیلئر ہو رہے ہیں۔ ایسی کیا وجہ ہوگی کہ نوجوان لڑکے ہارٹ پیشنٹ؟ ایسی کیا وجہ ہے کہ جوانی میں وہ بیماریاں آ رہی ہیں جو بڑھاپے میں آیا کرتی تھی؟ اس کی بہت ساری وجہوں میں سے ٹینشن اور غذائیں صحیح نہیں، ان غذاؤں میں یہ ساری ملاوٹ۔ اسی طرح سے دوائیوں کے معاملے میں بہت محتاط رہیں۔ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنی صحت کو غذاؤں کے ذریعے، پھلوں کے ذریعے، سبزیوں کے ذریعے، ایکسرسائز کے ذریعے سے واپس لائیں، دوائیوں کو ایوائڈ کریں جتنا ہو سکے۔ اپنی کھوئی ہوئی صحت کو غذاؤں کے ذریعے، پھلوں کے ذریعے، سبزیوں کے ذریعے، ایکسرسائز کے ذریعے اور لائف سٹائل چینج کر کے کھوئی ہوئی صحت کو واپس لائیں، بجائے اس کے کہ آپ دوائیوں پر ڈیپینڈ ہو جائیں گے، کیونکہ دوائیوں کے بارے میں طرح طرح کے خدشات ہیں۔ ان خدشات میں سے یہ بھی ہے کہ کچھ نہیں معلوم ہے دوائیوں میں کیا کیا بھیجا جاتا ہے۔ سیدھی بات ہے، جب یہاں کا ایک دوائی بیچنے والا کمپنی والوں سے کہتا ہے کہ میرے لیے خاص لاٹ الگ سے تیار کرو، الگ سے پیکنگ تیار کرو، اور اس کے ساتھ وہ سیٹنگ کرتا ہے، کس چیز کی سیٹنگ؟ کہ آپ ڈپلیکیٹ دوائیاں بیچو اور میں سستے میں بیچوں گا یہاں۔ اس سے بحث نہیں ہے کہ لوگوں کا کیا بنے گا، بس اس کا مارجن زیادہ ہوگا، نفع زیادہ ہوگا۔ جب جس سوسائٹی کے اندر ایکسپائر ویکسین ہے، یہاں کا ڈاکٹر کمپنی والوں کے ساتھ سیٹنگ کرنے کے بعد پھر چٹ ہٹا کر کے ایکسپائر ویکسین بچوں کو پلا رہے ہیں، جہاں یہ سب کچھ ہوتا ہو، وہاں تو بہت محتاط رہنا چاہیے۔ اپنی احتیاط برتیں اور دوسروں کے۔ بس آخری بات یہ ہے کہ ہر انسان کے بارے میں کمنٹس کیا آئیں گے کہ جو آپ کا بیہیویئر ہوگا۔ آپ کے والدین سے پوچھیں گے آپ کا بچہ کیسا ہے، تو وہ وہی بولیں گے جو آپ کا بیہیویئر ہے۔ آپ کے دوست سے پوچھیں گے فلاں لڑکا کیسا ہے، وہ وہی بولیں گے جو آپ کا رویہ رہا ہے۔ کسی کی بیوی سے پوچھیں گے آپ کا ہسبینڈ کیسا ہے، جو ایسا آپ کا بیہیویئر ہوگا۔ ہر انسان دوسرے کے بارے میں وہی بولتا ہے جو آپ کا وتیرہ ہوگا، جو آپ کا رویہ ہوگا۔ ہمارا اسلام ہم سے یہ کہتا ہے کہ اچھا رویہ برتو، چنانچہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ اب بخاری میں حدیث ہے، اب غض الرجال الی اللہ العلد الخصم، اللہ کو سخت نفرت ہے اس انسان سے جس انسان کا بیہیویئر، وتیرہ، رویہ اتنا گندا، اتنا خراب ہو کہ سارے لوگ اسے دور بھاگتے۔ بس اپنا رویہ اچھے سے اچھا بنانا چاہیے، جو جس جگہ اتنا اچھا بیہیویئر کہ اگر میں کسی کا بیٹا ہوں تو میرا باپ کہنا چاہیے کتنا اچھا ہے یہ بچہ۔ چاہے وہ خاتون جس نے کلمہ پڑھا ہے، میں بچہ کہنے لگا جی کچھ مت پوچھے کتنے اچھے میرے بچے ہیں، میں تو سمجھتی ہوں میرے پورے شہر میں اتنے اچھے بچے کسی کے نہیں ہیں۔ آپ بیٹے ہیں تو بہت اچھا بیٹا بن کر دکھائیں، آپ کسی کے باپ ہیں تو بہت اچھا باپ بن کر دکھائیں، آپ کسٹمر ہیں تو بہت اچھے کسٹمر بن کر دکھائیں، آپ دکاندار ہیں تو بہت اچھے دکاندار بن کر دکھائیں، آپ کسی کے دوست ہیں تو بہت اچھے دوست بن کر کے دکھائیں۔ جو جہاں ہے وہاں اچھا بیہیویئر اس طرح سے کہ جب یہاں سے ہٹ جائیں لوگ کہنے چاہیے بس کتنا خراب ہے یہ، کتنا برا ہے یہ۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے متعلق کمنٹس اچھے پاس ہوں تو یہاں سے آپ کو بیہیویئر اچھا کرنا۔ یہ نادان انسان ہے، میں جو چاہوں سو کروں مگر لوگ میری تعریف کرنے چاہیے، میں جو چاہوں جیسے رہوں مگر لوگ کہنے چاہیے والے اصل چاہیے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عقل مندوں کی بیوقوفیاں ایک چپٹر ہے، بڑا مزیدار چپٹر، عقل مندوں کی بیوقوفیاں۔ عقل مند کا جائے سے کرم بیوقوفی، اسی میں
بہت لمبی فہرست ہوتی ہے. یہ عقل مند انسان یہ کام کر رہا ہے بیوقوفی کا، مگر ہے عقل مند، کام کر رہا ہے مگر بیوقوفی کا. یہ ایسا ہی ہے جیسے میں کسی کا ریسپیکٹ نہ کروں اور امید رکھوں گا یہ میرا ریسپیکٹ ضرور کرے گا، یہ بیوقوف. اگر وہ ظاہری طور پر میرا ریسپیکٹ کر رہا ہے تو ظاہری ہوگا کسی دباؤ کی وجہ سے، اندر اس کے دل میں نفرت ہوگی. مثلاً صاحب ہیں، یہ چاہے آپ دکاندار کے صاحب ہوں، چاہے دفتر کے صاحب ہوں، یا کسی بڑی کرسی کے صاحب ہوں، جو صاحب بھی ہو، اگر اس کا بیہیویئر اپنے ماتحتوں کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے تو اگلے والے بیچارے کچھ نہیں کہیں گے، وہ کریں گے سار کرتے رہیں گے، لیکن اندر نفرتوں کا لاوا پکتا ہے، اندر نفرتوں کا طوفان ہوتا ہے، اور باہر نکل کے وہ گالیاں دیتے ہیں اس کو. اللہ کے نبی اعظم نے فرمایا ہے یہ یکرم الرجل محبت شرہ، انسان مخافت شرہ، لوگ دوسروں کا احترام کریں گے اس کے شر سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے. لوگ دوسروں کا احترام کریں گے اس کے شر سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے. چاچا مجھے ایک صاحب کہتے ہیں، کہنے لگے کیا بتاؤں جی، صاحب کو تو کرنا پڑے گا ورنہ یہ پھینکے گا مجھے لداخ. صاحب کا تو مجھے کرنا پڑے گا ورنہ مجھے پھینکے گا لداخ. یہ مجھ سے کہنا ہے، واقعی یہی ہے. تو بیہیویئر جو ہے وہ یہاں سے اتنا اچھا کریں کہ ہر انسان کہنا چاہیے اس سے اچھا انسان مجھے نہیں ملتا. یعنی اگر آپ کسی ڈپارٹمنٹ میں ہوں اور جس وقت ریٹائر ہو جائیں تو پورا ڈپارٹمنٹ کہنا چاہیے اس سے اچھا آدمی نہیں مل سکتا ہے. ٹھیک، یہ نہیں کہنا چاہیے بلا گئے دفعہ. اچھا رویہ یہ ہمارا دین یہ کہتا ہے. انسان پیارا بن سکتا ہے اپنے رویوں کی اچھی کی وجہ سے، اور انسان قابل نفرت بن جاتا ہے اپنے برے رویوں کی وجہ سے. اگر میرے ساتھ میرے والدین نفرت کر رہے ہیں، میرے ساتھ میرے بیوی بچے نفرت کر رہے ہیں، میرے ساتھ میرے بھائی بہن نفرتیں کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے ان کی غلطی ہو، لیکن زیادہ تر امکان یہ ہے کہ میرا بیہیویئر ہی ایسا ہے کہ لوگ مجھ سے نفرت کر رہے ہیں. یہ کیا وجہ ہے کہ ایک آدمی بڑھاپے میں ہے اور اس کی اولاد اس سے دور ہے. اولاد سے پوچھا گیا کیا بات ہے، کہنے لگے مشکل انچ دور اس بچت ام سن روی سے پوری زندگی خراب ہو. اولاد والدین سے دور اور اپنے باپ سے کہتے ہیں بس بچے ہوئے ہم ہیں کیونکہ اس کا رویہ ساری زندگی ہمارے ساتھ برا رہا ہے، اب وہ واپس ڈالا. مجھے کل ایک بھائی بتا رہے تھے، کہنے لگے ایک عورت ہمارے ایک مولانا صاحب کے پاس آئی اور کہے اجدت کا تعویذ، کیا دلیل؟ تب ہم نیچو سول زنان ہے. ٹھیک، اس مولانا صاحب نے کہا ستمز تم سن نوش یہ پانی نوش ثہ تم سن زنان ستمز تو تب نتیج راوی نیچو تو گو تو تعویذ سے کہتی ہے. رویہ یہاں سے ٹھیک نہیں ہے، اپنا بیٹا اپنے سے دور چلا گیا. رویہ یہاں سے ٹھیک نہیں ہے، اپنی بہو جو خدمت کرنے کے لیے آئی ہے وہ دشمن بن جاتی ہے. رویہ یہاں سے ٹھیک نہیں ہے، اپنا بھائی جو جگر کا ٹکڑا ہوتا ہے وہ دشمن بن جاتا ہے. رویہ ٹھیک کرو. رویوں کا نام ہی اخلاق ہے. عبادت کا تعلق بندے اور اللہ کے ساتھ ہے، رویوں کا تعلق بندوں اور بندوں کے ساتھ ہے. اپنے رویے اچھے کرنے چاہیے، اور اس رویے کو اچھا کرنے کے لیے اپنے آپ سے لڑنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو دبانا پڑتا ہے، اپنے آپ کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے. جذبات ابھریں گے، اپنے جذبات اپنے زبان کو خش کرنا پڑتا ہے. چالون برداشت کرون جھیلنا یہ اپنے آپ کو ہے. چنانچہ بہت سارے مرحلے وہ آئیں گے، آپ ریئیکٹ کریں گے معاملہ بگڑ جائے گا. برداشت کریں گے تو برداشت کرنے کی تکلیف جھیلنی پڑی مگر بہت ساری پریشانی سے بچ گئے. برداشت کیا، بہت ساری پریشانی سے بچ گئے. میں مثال بتاتا ہوں، یہ عیدگاہ روڈ ہے، ہڑتال تھا خطرناک، تو روڈ پر لڑکے کرکٹ کھیل رہے ہیں. جہاں سے ایک ڈاکٹر گئے ڈیوٹی کے لیے سورا ہسپتال، جب وہاں سے چلے وہ تو وہاں سے انہیں لڑکے نے شاٹ مارا، اور شاٹ مارنے کے بعد پھر گاڑی کو سامنے سے بال آ گئی، شیشہ ٹوٹ گیا. ڈاکٹر نیچے اترا، اس نے کہا تم لوگوں نے کیوں کیا یہ؟ ان لڑکوں نے وہاں سے کہا آج یہ ہڑتال ہے تو کیوں نکلا؟ ہڑتال کی خلاف ورزی کیوں کی تو نے؟ اس پہ جھگڑا ہو گیا. جھگڑا ہونے کے بعد پھر وہ کورٹ میں پہنچ گئے، اس میں پولیس تھانے میں پہنچ گئے. شام تک ڈاکٹر اسی میں الجھا رہا. ایک پریشان. دوسرے دن پھر ہڑتال تھا اسی علی جان روڈ پر. دوسرے دن پھر ہڑتال تھا. حاجی صاحب نکلے یہاں سے، وہاں لڑکے کھیل رہے تھے، پھر انہوں نے کچھ شاٹ کیا تو وہ سائڈ کا شیشہ جو ہے وہ نیچے، سائڈ کا شیشہ نیچے گر گیا تو حاجی صاحب نیچے اترا اور ادھر سے وہ لڑکے آ گئے. اس نے حاجی صاحب نے فوراً کہا ہے گھبرا کیا پرواہ چلو، بلکہ میوں نہیں بچا اسے. بیٹا کوئی گھبرانے کی بات نہیں، میرا بچہ ہوتا کوئی حرج نہیں ہے. بس لڑکوں نے فوراً کہا ہے ہر سمجھ پروی سے جا حاجیوں کا راستہ دے دو. کیا مطلب اس کا؟ اس شخص نے بیچارے نے ریئیکٹ کیا اور صحیح ریئیکٹ کیا، مگر آگے سے رویہ الٹا آ گیا تو نہ وہ ڈیوٹی جا سکا، ٹینشن سارا تھانے میں الجھا رہا. اور اس بیچارے نے یک طرفی طور پر برداشت کر لیا. برداشت کرنے کے بعد وہاں سے ریسپیکٹ ملا. میرے بھائی آپ نے گاڑی روڈ پر چلائی، وہاں سے رانگ سائڈ پر اگلا آدمی آ رہا ہے اور رانگ سائڈ پر آ کر کے اس نے ٹھوکر مار دی. اب آپ کو غصہ آ گیا، دیکھو رانگ سائڈ پر آ رہا تھا یہ. اب آپ اسے کہیں گے
तुम गलत रास्ते पे क्यों चले? मुमकिन है वो वहां से कहेगा नया नया कर पर का, आप और टेंशन के साथ आगे चलेंगे। अब आगे जब आप जा रहे हैं तो गुस्सा, टेंशन, उसकी बदअखलाकी, और उसके मुकाबले में अगर आपने कहा क्या परवाह क्या गलती की मेरी, अगर उसके अंदर जरा भी इंसानियत होगी वो फौरन कहेगा आपकी गलती नहीं, गलती मेरी, मुझे माफ कर दें। जो ही उसने कहा मुझे माफ कर दें, जहां से आगे जब आप चलेंगे तो आपके जहन में कोई टेंशन नहीं होगा, आप फ्री टेंशन के साथ आगे चलेंगे, बल्कि खुशी होगी। क्या? मैंने गलती अपनी मानी, हालांकि मेरी गलती थी नहीं, और उस गलती की वजह से उसने वहीं से माफी मांगी। एक खास किस्म का सुकून आपके दिल में आएगा, एक खास किस्म का सुकून, वो अंदर से खुशी होगी। क्या? मैंने वो गलती मान ली जो मैंने की ही नहीं थी, उस पर उसने मुझसे माफी मांग ली। अब देखिए आपके सामने दो ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर एक, आप यहां से आगे चलें टेंशन लेकर चलें, या यहां से आप आगे चलें तो ज़हनी सुकून लेकर के चलें। अखलाक इसी का, यही बारीक चीजें हैं जो हमारा इस्लाम हमको सिखाता है। अल्लाह ताला इन बातों को समझने तो। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये मेरे किसी भाई ने पर्चा लिखा, तो बहुत अहम पर्चा ये कि दोपहर को जो जवाल का टाइम है, वो जवाल के टाइम जो भी टाइम होगा उससे पहले ना जुमे की अजान होगी ना ज़ोहर की अजान होगी। जुमे की अजान और ज़ोहर की अजान, जुमे की सुन्नतें, ज़ोहर की सुन्नतें जवाल टाइम के बाद। जो भी जवाल का टाइम होगा, कभी होगा 12 बजे, कभी होगा 12:15, कभी होगा 12:30, कभी होगा 12:40, कभी होगा पौने 1 बजे। जो जवाल टाइम है उसी जवाल टाइम पर ज़ोहर के, उससे पहले न ज़ोहर की अजान, न जुमे की अजान, न उससे पहले सुन्नतें पढ़नी चाहिए। उसूल यही है। और यहाँ बर्र सगीर में 2 इलाके ऐसे हैं जहाँ 12:30 बजे के बाद जवाल होता है। कुछ महीनों 12:30 बजे के बाद जवाल होता है। वो 2 इलाके हैं कुछ महीनों, एक कश्मीर और एक सिंध जो राजस्थान से मिला हुआ इलाका है, वहां पौने 1 बजे कभी कभी जवाल का टाइम आता है, वहां भी और यहाँ कश्मीर में भी 2-3 महीनों में। इसी फरवरी और मार्च के महीने में यहाँ पौने 1 बजे के करीब जवाल का टाइम। बहरहाल ये मस्जिद वालों को भी, इमामों को भी अच्छी तरह से समझ करके रखना है। 3 टाइमों में नमाज पढ़ने की मुमानात हदीसों में है। 3 टाइमों में, एक है तुलुए आफ्ताब, एक है ज़वाल आफ्ताब, एक है गुरूब आफ्ताब। और वजह उसकी यह है कि इन 3 टाइमों में सूरज की पूजा करने वाली कौमें सूर्य नमस्कार करती हैं। इन 3 टाइमों में कुरान ऐलान करके कहता है ला तस्जुदू लिश्शम्स वला लिलक़मर वस्जुदू लिल्लाहि लज़ी ख़लक़हुन्न। न सूरज को सजदे करो, न चांद को सजदे करो, सजदे उसको करो जिसने सूरज और चांद पैदा किया। हमारा दीन हक। मखलूक है, वो माबूद नहीं है। तो जो कौमें मखलूकात को माबूद बनाती हैं, सूरज की पूजा करती हैं, अल्लाह के नबी ने फरमाया जिन टाइमों में वो सूरज की पूजा करती हैं उन टाइमों में हम नमाज भी नहीं पढ़ेंगे। चुनाचे अकबर बादशाह ने जो नया दीन शुरू किया था बर्र सगीर में, उस दीन में उसने 3 टाइमों में पूजा पाठ शुरू की थी। और वो खुद भी पूजा करता था। सुबह को सूरज निकल लाल किले में बैठकर सूरज की तरफ मुंह करके वो बैठता था। मैंने खुद एक बहुत मशहूर शहर में सुबह को तुरे आफ्ताब के वक्त पूजा पाठ करते हुए एक शख्स को देखा। मैं बता देता हूँ, शहर का नाम है बुरहानपुर। यह मध्य प्रदेश में है। इस बुरहानपुर की खुसूसियत यह है कि बर्र सगीर का सबसे बड़ा मुहद्दिस इस बुरहानपुर में पैदा हुआ। बर्र सगीर का सबसे बड़ा हदीस का माहिर इस बुरहानपुर में पैदा हुआ है। उनका नाम था शेख अली मुत्तकी बुरहानपुरी। उन्होंने किताब लिखी है कंजुल उम्माल, 16 जिल्दों में। इससे ज्यादा हदीसें किसी किताब में नहीं, सबसे ज्यादा इसी ने जमा की है हदीसें। कंजुल उम्माल लिखने वाला था अली मुत्तकी बुरहान, इसी शहर के थे वो। अली मुत्तकी बुरहानपुरी बुरहानपुर शहर के थे। तो बुरहानपुर शहर में हम गए। इस बुरहानपुर ही में शाहजहां की बीवी मुमताज महल मरी है और वहीं दफन की गई थी। 6 महीने के बाद उसकी लाश उठाई गई और फिर ताजमहल में दफन की गई बुरहानपुर से। उस बुरहानपुर में हम सुबह को गए थे एक मस्जिद देखने के लिए जो शाहजहां ने बनाई थी। और मस्जिद की खुसूसियत यह है कि जब इमाम खड़ा होता है तो मस्जिद इस तरह से बनाई गई है कि आखिरी सफ में जो आदमी है उस तक भी वैसी आवाज़ पहुंचती है जैसे पहली सफ के आदमी। आज भी मस्जिद है, हम भी खड़े हो गए वहाँ मस्जिद में, अल्लाह अकबर पढ़ा तो जो सबसे आखिर में वहाँ पीछे खड़ा था उसने कहा आवाज़ आ गई। फिर उसको वहाँ पहली सफ में लाया गया, पढ़ा अल्लाह अकबर, तो जैसे वहाँ आवाज़ आई थी वैसे यहाँ भी आवाज़ आई। ये कोई मुआजिज़ा नहीं, कोई करामत नहीं है। ये आर्किटेक्चर का ऐसा कोई सिस्टम है कि वो आवाज़ें कैसे घूम घूम करके वहाँ पहुँचती है। उस मस्जिद को देखने के लिए गए। मस्जिद के बाहर जब निकले तो वहाँ एक आदमी पूजा पाठ कर रहा था सूरज की तरफ ऐसे, क्योंकि सूरज निकलने वाला था, इशराक का वक्त। तो सूरज की पूजा करने वाली कौमें सूर्य नमस्कार करती हैं, आतिश परस्त कौमें। इन 3 टाइमों में अल्लाह के नबी ने इन 3 टाइमों से नमाज पढ़ने को मना किया। तुलुए आफ्ताब,
زوال آفتاب اور غروب آفتاب، یہ طلوع آفتاب جو سا ٹائم آئے گا اس ٹائم میں نماز پڑھنا منع، اور زوال آفتاب جس ٹائم میں آئے گا اس ٹائم میں نماز پڑھنا منع، اور غروب آفتاب جس ٹائم میں آئے گا اس ٹائم میں نماز پڑھنا منع، اور یہ ہر علاقے کے لیے الگ الگ ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے اس وقت یہاں زوال آفتاب کا ٹائم ہے، نماز پڑھنا منع، دوسری کے علاقے میں نماز پڑھی جا رہی ہوگی، وہاں زوال آفتاب نہیں ہے۔ مسئلہ سمجھ کر کے رکھنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک۔ حضرات